میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہاں رہنے والے؟ بغداد سے وہ سفر کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ یمن کی طرف۔ بغداد اور یمن کتنی دور ہے آپ جانتے ہیں؟ اس زمانے میں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے، بڑا ایڈوانس تھا، آپ جانتے ہیں پورے دنیا کی نظر اس زمانے میں بغداد، عروس البلاد کہتے تھے کہ دنیا کی دلہن ہے بغداد۔ اب وہاں کے راحتیں چھوڑ کر، ایک راحت والے شہر کو چھوڑ کر گاؤں میں جانا ہر ایک کو پسند نہیں آتا، لیکن جس کو علم کا شوق ہوتا ہے، جس کو عمل کا شوق ہوتا ہے، جس کو دعوت اور تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، آخرت میں اونچے مقامات اور اونچے درجے حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ راحتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو دیکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکلتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ یمن کی طرف۔ اس کا مطلب اکلا کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو مسند احمد بن حنبل میں جنہوں نے 40,000 حدیثیں جمع کی، 40,000، صحیح بخاری میں کتنی ہے؟ 7,000 اور کچھ پلس، یعنی 8,000 سے زیادہ نہیں ہے، 8,000 سے زیادہ نہیں ہے صحیح بخاری میں، لیکن مسند احمد بن حنبل میں کتنی ہے؟ 40,000 حدیثیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب مسند احمد جو کتاب لکھی گئی صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا استاد ہوگا، اس کا اندازہ لگائیے، وہ کتنے بڑے استاد ہوں گے۔ امام عبد الرزاق الصنعانی، امام عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں پر تھے؟ یمن میں تھے۔ انہوں نے جو مصنف عبد الرزاق لکھی 20 جلدوں کے اندر، ایسے ایسے اس کے اندر احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال ہیں جو آپ کو صحابہ کے اور تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق میں ملتے ہیں، پھر آپ کو یہ اقوال دوسرے کتابوں میں بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے یمن کی طرف جا کر کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر امام عبد الرزاق الصنعانی رہتے تھے وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے بہت پہلے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے تو 2 میل کے فاصلے پر پانی تھا، وہ 2 میل کے فاصلے پر جا کر وضو کر کے آنے کے لیے ہمیں صبح سویرے یعنی بہت پہلے نکلنا پڑتا تھا، تب جا کر ہم وضو کرتے تھے اور واپسی میں اپنے ساتھ ساتھ پانی لاتے تھے تاکہ باقی نمازوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج صرف ایک سوئچ آن کرنا ہے، وہ کرنے نہیں ہوتا، صبح میں اٹھ کے پانی گرم کرنا ہے، وہ کرنے نہیں ہوتا۔ ہمارے سستیوں کا حال یہ ہے، ہمارے وضو اتنے ہو چکے ہیں کہ وضو کیسے کرنا نہیں معلوم، وہ نماز کیسے ادا کرنا نہیں معلوم۔ توحید اور شرک میں فرق کرنے کے لیے ہم کہیں پر 1-2 گھنٹے کے لیے بھی جا کر شاگرد نہیں بن سکے۔ سنت اور بدعت میں کیسے فرق کرنا ہے، 1-2-3 گھنٹے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر شاگردی حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ حلال و حرام میں فرق کرتے ہوئے بزنس کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ اس کے متعلق کورس حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کمانے کے لیے ہم MBA کرتے ہیں 2 سال کا، MCA کرتے ہیں 2 سال کا، BCom کرتے ہیں ہم 3 سال کا، انجینئرنگ کرتے ہیں ہم، میڈیسن کے کورسز کرتے ہیں، لیکن ہمارے آخرت کی کامیابی کے لیے جو کورس کی ضرورت ہے 1 مہینہ یا 2 گھنٹے ایک عالم کے پاس پراپر طریقے سے پڑھنے کا ہم اندر جذبہ نہیں آتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکل کر یمن کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر پانی کا انتظام سے وضو کرنے کے لیے 2 میل چلنا پڑتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی محنتیں انہوں نے، یہ کیا محنتیں جو تھی کس کے لیے تھی؟ علم حاصل کرنے۔